بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کام ہمیشہ چھوٹی بگننگ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ بڑا کام ہو، بڑا کام اس طرح کریں کہ بڑی بگننگ سے آپ شروع کریں تو ایسا کام کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ تو اس کا ٹائٹل کے لیے صحیح ورڈنگ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ سر الحیات کائن فی البدایۃ المتواضعہ، زندگی کا راز چھوٹے آغاز میں ہے، یعنی ہمبل بگننگ۔ بڑا کام ہمیشہ کسی ہمبل بگننگ سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں کس طرح آئی، یہ ٹائٹل وہ بینظیر بھٹو کا جو ابھی جو ان کا معاملہ ہوا ہے، جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 4 دن سے میڈیا میں بینظیر بھٹو ہی چھائی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 27 کو بام بلاسٹ میں وہ ختم ہو گئی تھی اور 4 دن سے میڈیا میں وہی چھائی ہوئی ہیں۔ تو ان کے اس کیس کو لے کر کے میرے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ جب میں نے ایک قصہ سنا تو میں نے سوچا کہ اب بینظیر بھٹو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی دوسری دنیا میں، اب یہاں لوٹنا نہیں ہے ان کو، اس دنیا میں اب وہ لوٹنے والی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک ویژن آیا، ایک ویژن یہ تھا کہ جب وہاں پہنچی ہیں، یہ سارا چھوڑ کر کے، ان کا فیم، ان کی سارا پولیٹیکل کیریئر، 2 بار پرائم منسٹر بنی وہ، اور کیا، اب اچانک وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جہاں پیچھے یہ ساری دنیا تھی، اگر اور آگے کیا تھا، ویکوم، ایٹرنل ویکوم، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے مائنڈ میں ایک ویژن آیا کہ شاید ان کے منہ سے نکلا ہوگا کہ مائن واز اے ورسٹ کیس آف مسڈ اپرچونٹی، مائن واز اے ورسٹ کیس آف مسڈ اپرچونٹی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، بے نظیر کے لٹرل مطلب ہوتا ہے انپیرلل، جس کا کوئی مثال نہ ہو۔ تو واقعی یہ عورت جو تھی ایسی بن گئی، کچھ ایسے فیکٹرز اس کی زندگی میں اکٹھا ہوئے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کی بیٹی تھی، ان کی ایجوکیشن یورپ میں اور امریکہ میں ہوئی، بہت اچھی انگلش بولتی تھیں وہ۔ پاکستان میں انہیں 2 بار پرائم منسٹر بننے کا چانس ملا،
اور اس میں انہیں وومن ہونے کا بھی کافی ایڈوانٹیج ملا اور پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئی. اور کیا ہوا کہ جب وہ سیلف ایگزائل لے کر چلی گئی لندن میں, تو ان کو بڑے بڑے آفر ملنے لگے ڈفرینٹ یونیورسٹیوں سے اور ڈفرینٹ ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے کہ ہمارے یہاں آؤ اور اسلام پر لیکچر دو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ایک ہڈن سبجیکٹ آیا ہوا ہے دنیا میں. سب سے پہلے دنیا میں تھا, آپ جانتے ہیں, کہ پیکس رومانا, رومی امن, پیکس رومانا. پھر دنیا میں آیا پیکس بریٹینیکا. پھر دنیا میں آیا پیکس امریکا, پیکس امریکانا, پیکس امریکانا. اب ایک سبجیکٹ ہے دنیا میں, وہ ہے پیکس اسلامی کا, اسلامی امن. جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی امن لا سکتا ہے تو وہ اسلام لا سکتا ہے. اگرچہ اس بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا برنارڈ شاہ کی اس بات کو, لیکن اس نے صحیح بات کہی تھی کہ دنیا میں اسلام ہی ہے جو کہ امن لا سکتا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ایک ہڈن سبجیکٹ ہے دنیا میں, جس کو اگر نام دیا جائے تو وہ نام ہوگا پیکس اسلامی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے فیکٹرز اکٹھا ہوئے بینظیر بھٹو کی زندگی میں کہ وہ پیکس اسلامیکا کی وہ بن سکتی تھیں, یعنی جس کو میں کہوں گا ایمبیسڈر آف پیس ہے دنیا میں اسلام کی, ایمبیسڈر آف اسلامک پیس. تو ان کو آفر مل رہے تھے, کچھ لیکچر بھی دیے انہوں نے اسلام پر, اسلام اینڈ پیس پر. یہ تھا موقع ان کو کس بات کا. اس وقت ایک بہت ہی بڑا کام ہے اسلام کا, وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیج بلڈنگ. امیج بلڈنگ. اسلام کی امیج بہت ہی خراب ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آج کوئی ریلیونس نہیں ہے. اسلام تو وائلنس سکھاتا ہے, اسلام میں انٹالرنس ہے, اسلام میں یونیورسل اپروچ نہیں ہے وغیرہ. اسلام کی امیج بہت ہی بگڑ چکی ہے آج کے زمانے میں. تو بہت ہی بڑا کام ہے جس کو ہم کہیں گے امیج بلڈنگ. اور شاید بینظیر بھٹو اس کام کو بہت اچھا کر سکتی تھی, بہت اچھا. اور ان کو آفر مل رہے تھے, سب کچھ تھا بینظیر بھٹو کے پاس, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ورلڈلی چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے پاس نہ ہو. سارے مٹیریل چیزیں تھیں, ساری ورلڈلی چیزیں تھیں, کوئی کمی نہیں تھی. اب انہیں ایک اسٹیج مل تھا, انٹرنیشنل اسٹیج مل رہا تھا کہ وہ آ کر کے وہ بتائیں کہ اسلام کیوں ایک پیسفل ریلیجن ہے. لیکن کیا ہوا, شاید ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں پاکستان میں پھر پرائم منسٹر بن سکتی ہوں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوا ایسا دماغ پر آیا ان کے کہ پھر لوٹ آئیں پاکستان. اور جانتے ہیں کہ پالیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو رائیولری کریٹ کرتا ہے. رائیولری کا مطلب ہوتا ہے اینمیٹی, رقابت, دشمنی. ایک دوسرے کو مارنا چاہتا ہے, ایک دوسرے کو کل کرنا چاہتا ہے. اسی کا وکٹم بنی وہ لائن تھی کہ اسلام کے ایمبیسڈر بنے وہ, اس میں کوئی رائیولری نہیں. اسلام کی امیج بلڈنگ کریں, اس میں کوئی رائیولری نہیں. لیکن یہ جو لائن تھی پالیٹکس کی,
اس میں تو رائولری ہے، اور پاکستان میں تو رائولری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وائلنس تک پہنچ گئی ہے، چنانچہ وہ مار ڈالی گئی وہ. تو یہ اس واقعے کو لے کر جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ شاید بینظیر بھٹو کو وہ رول کہ دنیا میں وہ اسلام کی امیج بلڈنگ کا کام کریں، ہر جگہ ان کو آفر کیا جا رہا تھا کہ آئیے آپ یہاں لیکچر دیجیے، تو وہ کام تو انہیں چھوٹا کام دکھائی پڑا، اور یہ کام بڑا کام دکھائی پڑا کہ وہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈر بنے، پرائم منسٹر بنے، وہاں کی پالیٹکس میں لیڈ کریں. یہ بڑا کام دکھائی دیا. لیکن یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. ہر معاملے میں آپ کو ریزلٹ دیکھنا چاہیے. تو ریزلٹ کیا ہے؟ بام، گن، ڈیتھ، خاتمہ. تو خواب دیکھا بہت بڑا، اور نکلے کیا چیز؟ صرف ڈیتھ نکلی اس میں سے. تو اگر بینظیر بھٹو کو یہ معلوم ہوتا کہ سر الحیات کائن فی البدایۃ المتواضع، کہ ہمبل بگننگ ہی بڑا کام کرواتی ہے آدمی کو، ہمبل بگننگ، چھوٹا آغاز، تو وہ پرائم منسٹر کو چھوڑ دیتی. وہ کہتی ہیں کہ چلو 2 بار بن چکے پرائم منسٹر، اب کیا لینا دینا، اس سے چھوڑو اس کو. اب تو ہمیں اسلام کی امیج جو ہے، امیج بلڈنگ کا کام کرنا ہے. دنیا ہم کو اسٹیج دے رہی ہے، اور ہم یہی کام کریں. اور چونکہ انہیں فیم مل چکی تھی، بہت ہی مشہور ہو چکی تھی، لوگ سنتے تھے ان کو. دیکھیے آج کل کے زمانے میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویل نون آدمی ہو تب اس کو سنتے ہیں لوگ، ان نون کو سنتا نہیں کوئی. ایک ان نون آدمی چاہے ٹی وی پر آوے چاہے اسٹیج پر آوے، کوئی اس کو سنتا نہیں. جو ویل نون ہو اسی کو سنتے ہیں لوگ. تو ڈفرینٹ ریزن سے بینظیر بھٹو جو تھی وہ ایک ویل نون پرسنالٹی بن گئی. اب اگر وہ آتی ہے اسٹیج پر تو دنیا سنتی ان کو، اسلام کی امیج جو ہے وہ کریکٹ ہوتی. یعنی کتنا بڑا کام، کتنا بڑا کام. یعنی میں ایک بلا تشبیہ ایک بات کہوں گا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد عرب میں اسلام کے اندر بہت یعنی ایک انارکی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سارے عرب میں یعنی بغاوت پھیل گئی، لوگوں نے ریوولٹ کر دیا. اس وقت جس نے کنٹرول کیا اس کو دوبارہ وہ تھے ابو بکر صدیق. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا، ایک بڑا ہی ہسٹوریکل ورڈ نکلا ان کی زبان سے، ایون قصد الدین وانا ہے، ایون قصد الدین وانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ will the religion of Islam be damaged وانا alive، وانا still alive and I am still alive. میں زندہ ہوں اور اسلام کی امیج خراب ہوگی. اور پھر انہوں نے بہت ہی ہسٹوریکل ڈیسیژن لیے اور اسلام کو پھر سے ری اسٹیبلشمنٹ مل گیا. تو اگر یہ جملہ کہہ پاتی بینظیر بھٹو کہ کیا اسلام کی امیج بگڑے گی اب میں زندہ ہوں، کیا اسلام کی امیج خراب ہوگی اب میں زندہ ہوں، will the image of Islam be damaged? I am still alive. تو ابو بکر صدیق کو نمبر 1 مقام ملا اسلام کی ہسٹری میں مرد ہونے کے اعتبار سے. تو شاید بینظیر بھٹو کو وومن ہونے کے اعتبار سے نمبر 1 مقام مل جاتا، کیونکہ آج بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. شاید دنیا اسلام کے بارے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہے. کسی نے کتاب لکھی ہے کہ اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن.
اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. لیکن وہ کتاب جیسے لکھی ہے وہ ایک ان نون آتھر تھا. اس کتاب سے کچھ بنا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن بے نظیر بھٹو تو ایک انٹرنیشنل فیم مل چکی تھی اس کو, تو وہ سچ مچ امیج کو درست کر سکتی تھی اسلام کی. تو میرے یعنی یہ سب ویژن والی بات ہے جو ویژن مجھے آیا تھا. میں سوچا کہ آج تو بے نظیر بھٹو شاید یہ کہہ رہی ہوگی کہ مائن واز اے ورسٹ کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. لیکن اگر انہوں نے وہ کیا ہوتا, ابوبکر صدیق کا مثال لیا ہوتا انہوں نے, اور وہ کہہ سکتی ہیں کہ کیا اسلام کی امیج بگڑے گی, میں زندہ ہوں. اور پھر پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ چھوڑو پرائم منسٹر کو, کیا حقیقت ہے پرائم منسٹر کی. تو شاید 54 سال کی عمر میں ختم ہو گئی, وہ صرف 54. تو ابھی بہت ٹائم تھا ان کو. ایسا ایک آدمی بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جس کو کہ ورلڈ فیم مل چکا ہو. اس زمانے میں دیکھیے, میڈیا کا زمانہ ہے. میڈیا کس کو کور کرتا ہے؟ ہزار لوگ مرتے ہیں, لیکن 4 دن سے میڈیا سے بے نظیر بھٹو کور کر رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. روزانہ لوگ مرتے ہیں, کس کو کور کرتا ہے میڈیا؟ لیکن 4 دن سے میڈیا کور کر رہا ہے بے نظیر بھٹو کو. آج بھی انہی کی خبریں تھیں پیپر میں. تو میڈیا کے زمانے میں وہی آدمی کچھ کر پاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر جس کو دنیا جان چکی ہو, تبھی وہ میڈیا میں کور ہوتا ہے. میڈیا میں کور نہ ہو تو اس کا کچھ بھی نہیں. تو ہم کو آپ کو اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہے. ایک صاحب نے لکھا تھا, پاکستان کے ایک صاحب نے, کہ اسلام میں سب سے بڑا جو ہے کام گردن کٹوانا ہے. میں کہتا ہوں بالکل 3rd کلاس کی بات ہے یہ. سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہے کہ آپ چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھیں. اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں کہ چھوٹے کام کو آپ بڑا کام سمجھیں. سب سے بڑا جہاد ہے یہ. کیونکہ چھوٹے کام سے شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑتا ہے, بہت پیچھے چلا جانا پڑتا ہے. اتنے پیچھے کہ دیوار سے آپ کی پیٹھ لگ جاتی ہے. ایک چائنیز میں ایک مثل ہے, اتنا پیچھے ہٹو, اتنا پیچھے کہ تمہارے پیٹھ دیوار سے لگ جائے. اتنا پیچھے کون ہٹتا ہے؟ تو جب آپ اتنا پیچھے نہ ہٹ پائیں گے تو آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی نہیں ملے گا. یاد رکھیے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا ہے. اگر مجھے دلی سے جانا ہے لندن, میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ دلی میں ہے, لندن میں نہیں ہے. مجھے جانا ہے دلی سے لندن, اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ دلی میں ہے, نظام الدین ویسٹ میں ہے. لندن میں میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یاد رکھیے, زندگی کی ایک حقیقت ہے یہ کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا ہے. تو پیچھے جانا ہے بہت بڑی سیکریفائس ہے, بہت ہی بڑی سیکریفائس ہے. آج ہی صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کاورڈز بننے کے لیے تیار ہو جائیے. کاورڈ بننے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کاورڈ بننے کے لیے تیار ہو جائیے, بزدل بننے کے لیے تیار ہو جائیے. بزدل یا کاورڈ کا ورڈ میں نے پازیٹیو سینس میں یوز کیا. پیچھے جانا, بیک سیٹ لینا, سب سے بڑی سیکریفائس ہے. اگرچہ یہ سیکریفائس
1400 سال سے مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ جان نہیں پائے اس کو. مثلا نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہ ہوتا ہے کانگریگیشنل پریئر میں، ہر مسجد میں، کہ چاہے آپ 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، امام ایک رہے گا. تو امام آگے کھڑا ہو گیا، باقی سب لوگ پیچھے سب باتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز کا لیسن کیا ہوا؟ نماز کی ٹیچنگ کیا ہوئی؟ اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. یہ نماز کا لیسن. چاہے تم کتنی زیادہ ہو، کتنا ہی زیادہ ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، لیکن لیڈ تو ایک آدمی کرے گا. تو کانگریگیشنل پریئر کا یہ لیسن ہے جو ہر دن 5 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، کہ ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. بیک سیٹ سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ملتا ہے، آگے کی سیٹ سے نہیں ملتا ہے. تو لوگ جو ہیں بیک سیٹ والے کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی کام بڑا کر نہیں پاتے. دیکھیے، میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جس کو ہم یعنی ماڈرن ایج کہتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر اس وقت مسلمان دنیا میں 1 بلین سے زیادہ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اس ماڈرن ایج میں شاید جو سب سے بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی وہ تھی سید جمال الدین افغانی. بہت ہی زبردست آدمی تھا وہ، بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. وہ عربک، پرشین، فرینچ کئی زبانیں جانتے تھے، بڑے زبردست آریٹر تھے، یعنی بہت ہی زبردست آدمی تھا. میری اپنی سمجھ سے اس پورے ماڈرن ایج میں پرسنالٹی کے اعتبار سے جو نمبر 1 مسلمان پیدا ہوا وہ تھے جمال الدین افغانی. تو کیا ہوا، ان کو بڑے بڑے آفر ملے، ایران کی گورنمنٹ میں ملے، ترکی گورنمنٹ میں ملے، بہت بڑے بڑے آفر ملے. جو ان سے ملتا تھا وہ بہت ہی فیسنیٹ ہو جاتا تھا ان کی پرسنالٹی سے. تو وہ وہاں پر گئے پیرس میں جا کر کے انہوں نے ایک میگزین نکالا، اس کا نام تھا العروۃ الوثقیٰ. العروۃ الوثقیٰ وہ ایک انقلابی میگزین تھا، سیاسی انقلاب. وہ کیا مطلب تھا؟ برٹش امپائر کو ختم کرو، کولونیل امپائر کو ختم کرو اور اسلامی خلافت کو پھر سے قائم کرو، اس طرح کی باتیں تھیں اس میں. تو خیر، اس زمانے میں ان کے ایک ڈسائپل تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد عبدہ. وہ ایجپٹ کے تھے، وہ شیخ محمد عبدہ ان کے ڈسائپل تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہم لوگ پالیٹکس چلا رہے ہیں، اس سے تو کچھ ملنا نہ ہے، نہیں، بیکار کام ہے یہ. چلیے ہم لوگ واپس چلیں اپنے دیش میں، یعنی پیرس چھوڑ کر اپنے دیش میں چلیں، ایجپٹ میں چلیں، مصر میں، وہاں کچھ کام کریں، ایجوکیشن کا کام، دعوت کا کام، اس طرح کا کام کریں، کنسٹرکٹیو کام. اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں لگتا مجھے. جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے، جمال الدین افغانی نے؟ انہوں نے کہا کہ انما انت مثبت، یہ تم تو بزدلی کی بات کر رہے ہو. آپ غور کیجیے کہ ان کو بزدلی کی بات دکھائی پڑی، چھوٹی بات دکھائی پڑی. یعنی پیرس میں جا کر کے پولیٹیکل باتیں کرنا یہ بڑی بات دکھائی پڑتی تھی، کیونکہ وہاں برٹش امپائر کو چیلنج کر رہے تھے وہ.
یعنی پیرس میں بیٹھ کر کے ایک عربک پرچہ نکالتے تھے اور برٹش امپائر کو چیلنج کرتے تھے. وہ پرچہ شاید 2 سال بھی نہیں نکلا, بند ہو گیا. اس کے کچھ ایشو جو تھے, جو نکلے تھے, میرے خیال سے 10 ایشو شاید ہوں گے. تو میں جب گیا تھا جنیوا تو وہاں دیکھا تھا میں نے, وہاں پہ ایک صاحب ایک تھے ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی, وہاں رہتے تھے, وہ بھی افغانی تھے. تو انہوں نے ان کے مشن کو ریوائیو کیا تھا. ہوا کچھ بھی نہیں وہ بھی. تو وہاں پر اس کے ایشوز دیکھے تھے میں نے چند, کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا تھا سوائے بمباسٹک ورڈ کے تھے اور کچھ بھی نہیں, بمباسٹک باتیں. تو جیسے اس میں تھا, ایک بات میں بتاؤں آپ کو, کہ اے مسلمانوں, ایسی بولی ان کی ہوتی تھی, اے مسلمانوں اتنے زیادہ تم آج ہو دنیا میں, اتنے زیادہ ہو کہ اگر تم انگلینڈ میں سب آ جاؤ سب کے سب, تو تمہارے بوجھ سے انگلینڈ دب کر کے سمندر میں چلا جائے گا. یہ کوئی بات ہے یہ کہ مسلمانوں کے بوجھ سے؟ اور بھی کڑی بات, وہ سخت بات کہی تھی انہوں نے, میں اس کو تو ہلکا کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں کے بوجھ سے انگلینڈ جو ہے وہ دب کر کے سمندر میں چلا جائے گا؟ اسی طرح کی بات کرتے تھے, بیکار کی باتیں, کوئی میننگ نہیں, کوئی مطلب ہی اس کا نہیں. لیکن بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے, بہت ہی برکساں سے بات کی تھی انہوں نے پیرس میں, کیونکہ فرینچ جانتے تھے وہ. اگر وہ اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے دعویٰ کی فیلڈ میں, دعویٰ ورک میں, تو بہت بڑا کام کرتے ہو. لیکن پولیٹیکل گرے یارڈ میں دفن ہو گئے, کر کچھ نہیں پائے. اور دعویٰ ورک ان کو لگتا تھا کہ یہ تو بزدل بننا ہے, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. یعنی برٹش امپائر کو چیلنج کرنا بڑا کام ہے, اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو ہیل سے بچاؤ اور پیراڈائز کے لیے کام کرو, یہ چھوٹا کام دکھائی پڑتا تھا. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بھرم میں نہ رہیں, کیونکہ بڑا سا کام ہونا چاہیے. بڑا کام ہی چھوٹا کام ہوتا ہے, اور چھوٹا کام ہی بڑا کام ہوتا ہے, یاد رکھیے. اس پوری ہسٹری اسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کام چھوٹا کام ہوتا ہے اور چھوٹا کام بڑا کام ہوتا ہے. اب یہی دیکھیے آپ, ہم سے بہت, یعنی کل ایک صاحب آئے تھے وہاں پر, سعودی عرب کے ایک صاحب, کل ہی کی بات ہے, وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو وہ پوچھ رہے کہ آپ کا سینٹر کہاں ہے, وہ ذرا ہمیں دیکھنا ہے مجھے. تو میں نے کہا ہمارا سینٹر تو خدا کے یہاں ہے, وہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو. تو ان کو ایک بڑا سا سینٹر چاہیے تھا, بہت ساری بلڈنگیں ہوں, بہت سارے ایریا ہو, بہت سے لوگ اس میں کام کر رہے ہوں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور ہمارا جو کام ہے ان کو چھوٹا کام دکھائی پڑا. اگرچہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے بارے میں, لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں مبنا یعنی بلڈنگ کے روپ میں بڑا سا سینٹر جب ہو تب دکھائی پڑے گا کہ یہ کام ہے. آپ اپنے کو اس بھرم سے باہر نکالیے. جس چیز کو لوگ بڑا کام سمجھتے ہیں وہی چھوٹا کام ہوتا ہے, اور جس چیز کو لوگ چھوٹا کام سمجھتے ہیں وہی بڑا کام ہوتا ہے. اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. ایجپٹ میں یعنی مصر میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا سید قطب. ان کو بہت کافی پاپولرٹی ملی, اور ان کی بہت بڑی جماعت تھی الاخوان المسلمون, جس کو انگریزی میں مسلم بردرہڈ کہا جاتا ہے. تو ان کا جو کنٹمپرری تھا رولر, اس کا نام تھا جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر سے ان کے بہت ہی کلوز تعلق تھا ان کا. ان کو جمال عبد الناصر نے ایک آفر دیا. ان کو آفر یہ تھا
کہ اپنی حکومت میں آپ کو ایجوکیشن کا منسٹر بنا دیتا ہوں. ایجوکیشن پورے ایجپٹ میں، پورے مصر میں آپ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لیجیے. ایک نئی نسل بنائی ایجپٹ میں. آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہوتی ہے وہ پڑھتی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہوتی ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک نئی نسل بنائیے، ایک نئی جنریشن بنائیے، ایجوکیٹڈ نوجوان بنائیے. تو ان کو وہ بھی کام، چھوٹا کام دکھائی پڑا. انہوں نے کیا کیا کہ بس تم ان کو ڈی تھرون کرنے کی پالیسی چلائی. انہوں نے رولر جو تھا ان کے زمانے میں جماعت الناصر، اس کو ڈی تھرون کرنا، اس کو ان سیٹ کرنا، اس کی سیٹ کو قبضہ کرنا، اس کی پولیٹیکل سیٹ پر. یعنی مطلب پورے ایجپٹ میں ان کا رول قائم ہو جائے، ان کا یا ان کی پارٹی کا. اسی پر لگے رہے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئے. زبردست ڈرائیورلی ہوئی اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. اتنا بڑا آفر کہ مصر کی ایجوکیشن منسٹری ان کو مل رہی تھی. پوری نئی نسل جو تھی وہاں کی، اس کو وہ ایجوکیٹ کر سکتے تھے، ایک نئی دنیا بنا سکتے تھے. وہاں پر آفر نہیں لیا انہوں نے، بس پولیٹیکل فیلڈ میں ہنگامہ کرتے رہے یہاں تک کہ مر کے ختم ہو گئے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کام کو چھوٹا کام سمجھا اور یہ ان کو بڑا کام دکھائی پڑتا تھا. یعنی ایک گورنمنٹ قائم ہے، اس کے انڈر میں ایک ڈپارٹمنٹ لے لیں، اس ڈپارٹمنٹ لے کر کے خاموشی سے کام کریں، یہ چھوٹا کام دکھائی پڑتا تھا. اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے بڑی بڑی تقریریں کریں، اس کو چیلنج کریں، اس کو، یہ بڑا کام دکھائی پڑتا تھا. تو انہیں چونکہ وہ کام چھوٹا کام دکھائی پڑا جو کہ پاسبل تھا، اور وہ کام بڑا کام دکھائی پڑتا جو کہ پاسبل نہیں تھا. کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل. پاسبل ہمیشہ چھوٹا کام رہتا ہے، اور بڑا کام جو آپ کو دکھایا دیتا ہے وہ امپاسبل ہوتا ہے. تو آپ امپاسبل میں چلے آتے ہیں اور پاسبل کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک نئی ہسٹری بنا سکتے تھے وہ، لیکن وہ اپنے کو ختم کر لیا انہوں نے. پولیٹیکل رائیولری کے شکار ہو گئے وہ. ایسے دیکھیے پاکستان میں تھے سید ابوالعلا مودودی. ان کے زمانے میں جو رول کر رہا تھا وہ تھا جنرل محمد ایوب خان. اس کا نام تھا جنرل محمد ایوب خان. تو جنرل ایوب خان نے ان کو اسی طرح کا آفر دیا. جنرل ایوب خان جو تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان بالکل آرٹیفیشل ڈھنگ پر بنا ہے. ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا وہاں، ادھر ایسٹ پاکستان، ادھر ویسٹ پاکستان، دونوں میں 1000 میل کا فاصلہ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی انوکھا کنٹری تھا. ایک کنٹری کے دو حصے، ایک یہاں ہو وہاں، بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ ہو، تو انوکھا کنٹری ہے. تو جنرل ایوب خان کہتے تھے کہ ہمیں ایک نئی جنریشن بنانی پڑے گی. وہاں کے لوگ بنگلہ بولتے ہیں، ان کا جو ہیرو ہے وہ ٹیگور ہے. یہاں کے لوگ اردو بولتے ہیں، ان کا جو ہیرو ہے وہ اقبال ہے. یہ کہتے تھے وہ کہ ایسٹ پاکستان کی لینگویج بنگلہ ہے اور ان کا ہیرو ٹیگور ہے، اور ویسٹ پاکستان کی زبان اردو ہے، ان کا ہیرو اقبال ہے. تو انٹیگریشن ہونا چاہیے، انٹیگریشن. تو ایک انٹیگریشن لانے کے لیے، ایک نئی نسل بنانے کے لیے ان کا کہ ایک نیشنل یونیورسٹی بنائی جائے پاکستان میں، نیشنل یونیورسٹی. اس میں ایسٹ پاکستان کے نوجوان بھی پڑھیں اور ویسٹ پاکستان نوجوان بھی پڑھیں. جب ساتھ لے کر دونوں پڑھیں گے تو انٹیگریشن ہوگا. تو وہ بھی وہی تھا اس کا نظریہ بھی کہ ایک نئی نسل بنانی پڑے گی ہمیں. تو ایک بہت بڑی نیشنل یونیورسٹی پاکستان میں بنانے کا خواب تھا اس کا. تو سید جمال الدین
سید عبداللہ مودی سے اس نے کہا کہ آپ کو ہم پورا فل چارج دے دیں گے اس کا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ آپ کا آڈٹ بھی نہیں کیا جائے گا آپ کا، گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے گی، آڈٹ نہیں کرے گی۔ اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے اس زمانے میں کہ سارا خرچہ، سارا بجٹ پورا کرے گی گورنمنٹ، آپ کو آڈٹ نہیں کیا جائے گا، اوپن ہینڈ دیا جائے گا آپ کو، فل فلیش چارج اس کا آپ کے پاس ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس کو، اس آفر کو نہیں لیا، وہ بھی بس ایوب خان کو ڈی تھرون کرنا، یہ انہوں نے گول بنا لیا۔ اس کے لیے انہوں نے فاطمہ جناح سے ملے اور کس سے ملے اور ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا، اگرچہ وہ ہار گئے، جنرل ایوب خان جیت گیا پھر بھی۔ تو پولیٹیکل ہنگامے کو بڑا کام سمجھا انہوں نے، اور یونیورسٹی کا چارج لے کر کے وہاں پر نئی نسل بنانا یہ چھوٹا کام سمجھا انہوں نے۔ کہتے کیا ہوا کہ اتنا زبردست ان کو اپرچونیٹیز ملی پاکستان میں، لیکن کچھ بھی پازیٹیو طور پر نہیں کر سکے، یہاں تک کہ مر گئے، مر کے ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہی اس زمانے کی کہانی ہے، ہر ایک نے چھوٹے آغاز کو کم سمجھا اور بڑے جمپ کو بڑا کام سمجھا۔ جمپ کر کے کبھی کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کبھی نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو ویل نون لیڈر، سب کی ایک ہی کہانی ہے، بس سب کی یہی کہانی۔ خود انڈیا میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو برین اس زمانے میں پیدا ہوا انڈیا میں، وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ انڈیا میں سب سے بڑا برین مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو بھی موقع تھا اسی کام کا، اور شروع بھی انہوں نے کیا تھا اسی سے، البلاغ کا پرچہ نکالا تھا انہوں نے۔ تو اگر وہ دعوی ورک کرتے، وہ انگلش بھی جانتے تھے، ماڈرن انداز میں اسلامک لٹریچر تیار کرتے، وہ ایک نئی نسل بناتے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرتے، تو بہت بڑا کام وہ کر سکتے تھے۔ بہت اچھے رائٹر تھے، بہت اچھے وہ اسپیکر تھے، اور عربک، پرشین، انگلش، اردو سب جانتے تھے۔ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے، بہت پرسنالٹی والے آدمی تھے۔ لیکن کیا ہوا، برٹش امپائر کو چیلنج کرنا ہے انہیں۔ ان کی کتاب ایک ہے قول فیصل، اس کو پڑھیے آپ، قول فیصل اس کا نام ہے۔ برٹش امپائر کو للکارنا، برٹش امپائر کو چیلنج کرنا، یہ کیا، یہ کوئی کام ہے؟ یہ آپ رزلٹ کو دیکھیں، رزلٹ کو، برٹش امپائر ختم ہو گئی 47 میں، 47 میں برٹش امپائر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 11 سال تک ابوالکلام آزاد زندہ رہے، 11 سال تک 11 سال تک کیا آفس سے پڑے رہے، بس کچھ بھی چائے پیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ، کوئی بڑا کام۔ تو تقریریں کرنا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، اور کسی بڑے ٹارگٹ کو لے کر کے چیلنج کرنا، اس کو انہوں نے بڑا کام سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اسی کا شکار ہیں، ہم سب لوگ اسی کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی کہیں نہ کہیں اسی کا شکار ہیں کہ چھوٹے کام کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور بڑا کام ہو نہیں سکتا، بڑا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، بڑا کام کوئی نہ کر سکا، نہ کوئی کر پائے گا۔ چھوٹا ہی کام آپ کر سکتے ہیں، چھوٹا کام آخر کار بڑا کام بنتا ہے۔ ہندی کا ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں، سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں۔ مجھے بہت پسند ہے یہ۔ ایک رائٹر تھے، وہ سردار تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میری کتاب میں نقل کیا ہے میں نے، ایک کتاب ہے میری پیغمبر انقلاب، اس میں اس کا ایک پیراگراف نقل کیا ہے۔
اس پیراگراف میں ایک سینٹینس یہ ہے کہ کائر پرش کہتے آگے بڑھو، ویر کہتے کہ پیچھے ہٹو. کتنی بڑی بات ہے. کائر مانے بزدل، کاورڈ. کائر پرش کہتے ہیں آگے بڑھو، ویر کہتے ہیں پیچھے ہٹو. یعنی بزدل لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، اور جو بہادر ہوتا ہے بہادر وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. کیونکہ پیچھے سے ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا تو سمجھیے کہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیے آپ، ان کو کیا ٹارگیٹ دیا گیا تھا؟ ٹارگیٹ تھا کہ قم فانذر، کھڑے ہو اور لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو وارننگ دے دو. اور دوسری طرف جو مکہ کے لوگ تھے، کیونکہ رسول اللہ بہت پرسنالٹی والے آدمی تھے، بہت زیادہ، یعنی بہت زبردست پرسنالٹی والے آدمی تھے وہ. تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو آفر دیا بادشاہت کا. انہوں نے کہا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے اوپر بادشاہ بنا لیتے ہیں. آپ نے انکار کر دیا، آپ نے نہیں لیا بادشاہت کو. آپ نے کیا کام لیا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کہتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کھڑے ہو کر آپ کہتے تھے کہ قولوا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، کھڑے ہوئے آپ اور کہا کہ صفا پر کھڑے ہوئے، پھر اور جگہ آپ نے یہی کہا، اے لوگوں تم کہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم سکسیسفل رہو گے. اب دیکھیے، ایک طرف بادشاہت اور دوسری طرف یہ اعلان. یہ کتنا چھوٹا سا کام دکھائی پڑتا ہے عام انسان کے لیے. اب ذرا غور کیجیے اس بات کو، اس کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو آفر ملتا ہے کہ ان ترید ملکن ملکناک علینا، کیا ہم تو کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو انذار کا کام کرنا ہے. انذار کیا تھا؟ آپ صفا کی پہاڑی پر چھوٹی سی چٹان تھی، ایک راک، وہ اس زمانے میں ایک طرح کا اسٹیج تھا. آج کل کے ہال، آج کل کے آڈیٹوریم ہوتے ہیں، ویسے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. ایسے ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ میں ایک راک تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر لوگ بولتے تھے، اور وہ زمین بیٹھ کر لوگ سنتے تھے. وہاں اس تک آڈیٹوریم موجود نہیں تھا. تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے کیا کیا؟ یہی کہا، اے لوگوں کہو کہ خدا ایک ہے، there is no God but one God، اور تم کو سکسیس ملے گی. اب ایک طرف بادشاہت اور دوسری طرف یہ. آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ غور کیجیے کیا ہوا اس کے بعد. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. جب آپ نے صفا کی راک پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ونیس آف گاڈ کا، اور یہ کہ مرنے والے ہو تم، آپ نے کہا کہ تم مرنے والے ہو، مرنے کے بعد تم کو خدا کا سامنا کرنا ہے. تو آپ کے چچا کا نام تھا ابو لہب. ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے یعنی برائٹ فیس. وہ بہت ہی رنگ اس کا بہت ہی ویسا تھا، سرخ و سفید جو کہتے ہیں. ابو لہب مانے ہوتے ہیں برائٹ فیس والا آدمی تھا وہ. تو وہ وہاں پر ریت تھی، اور ریت میں ایک چٹان تھی. تو چٹان پر کھڑے ہو کر بولے آپ، اور وہ ریت پر آڈینس تھا وہ ریت پر بیٹھا ہوا تھا. تو ابو لہب اٹھا، اپنا کپڑا جھاڑتے ہوئے اس نے کہا، تبا لک سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا. تبا لک سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا.
تمہارا برا ہو سارے دن. کیا اسی بات کے لیے ہم لوگ کو بلایا تھا تم نے؟ یہی بات کہنے کے لیے. تبا لک سائر اللوم اما جماعتنا الا لہذا. سارا تمہارا برا ہو سارے دن، کیا یہی بات سنانے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ کتنی چھوٹی بات لگی اس کو. تو آپ نے بادشاہ آپ نے سمجھا کہ بادشاہ سے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملتا مجھے. انسان کو بدلنا ہے، ایک انسان کو، دو انسان کو، تین انسان کو بہت سارے انسان کو بدل ڈالنا ہے. ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی ہے، مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، لوگوں کی طرف پھر سے نئی سوچ ڈالنی ہے. یہ کام ہے. یہ ایک انڈیویجول سے یہ کام شروع ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل تھرون سے نہیں کام شروع ہوتا. یہ آپ کا کام جو تھا ایک ایک انڈیویجول سے شروع ہوا. خدیجہ سے شروع ہوا، ابوبکر صدیق سے شروع ہوا، علی سے شروع ہوا. تو یہ کام ان زمانے کے سرداروں کو اتنا چھوٹا سا لگتا تھا کہ یہ سنانے کے لیے ہم کو بلایا ہے تم نے یہاں پر. یہ کون سی بات ہے جو اس کے لیے ہم کو جمع کیا تم نے؟ اور دوسری طرف کہ بادشاہت کا آفس لے لو تم، یعنی پولیٹیکل، ایک طرف پولیٹیکل رولر کا منصب ہے اور دوسری طرف یہ انذار و تبشیر کا کام ہے. تو رسول اللہ نے دیکھیے اس میں جو نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی بڑے کام سے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا کہ چلو حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اور اسلام کو پھیلائیں گے. نہیں، آپ نے ایک ایک انڈیویجول کو ایڈریس کیا، ایک ایک مائنڈ کو ایڈریس کیا، لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ کرنے کو اپنے کام سمجھا. آپ نے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنے کو آپ نے کام سمجھا. لوگوں کا ایک نئی آئیڈیالوجی لانا، نئی سوچ لانا، لوگوں کے کریکٹر کو بدلنا. اس کو آپ نے کام سمجھا. یہاں سے شروع کر کے پھر کہاں پہنچا آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب آیا. اسی کو اس نے لکھا ہے کارلائل کی کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. ٹامس کارلائل انگریز تھا، تو اس کی کتاب کا نام ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. اس میں اس نے بہت ہی عجیب بات لکھی ہے. اس راز کو سمجھ گیا وہ کہ محمد نے چھوٹے کام کو کام سمجھا، یہاں تک کہ وہ چھوٹا کام بڑا ہو کر بڑا کام بن گیا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو عرب کے ڈیزرٹ میں ایک سینڈ میں ایک پارٹیکل ابھرتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے ساری دنیا میں اس سے روشن ہو جاتی ہے. یعنی ایک سائن سے آغاز کر کے، اے پارٹیکل آف سائن سے آغاز کر کے ساری دنیا میں روشنی آ جاتی ہے. اس بات کو پکڑا اس نے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ بات آئے کہ آپ چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھ سکیں، تبھی آپ صحیح معنوں میں بڑا کام کر پائیں گے. اگر آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی بہت بڑا سا ہمیں اسٹیج مل جائے تو پھر آپ کوئی بڑا کام انجام دیں گے، تو آپ رزلٹ کو کوئی نہیں دیکھتے. کس بڑے اسٹیج والے نے کوئی بڑا کام کیا مجھے بتا دیجیے. کون سا وہ آدمی جس کو بڑے بڑے اسٹیج ملے ہیں اس نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہو؟ ایک آدمی پوری ہسٹری مجھے بتا دیجیے، پوری ہسٹری میں. آپ جانتے ہیں کہ پلیٹو نے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ بنایا اپنا، بہت بڑا. یعنی رائلٹی جو تھی وہاں کی، رائلٹی میں اس کا اتنا بڑا درجہ تھا کہ رائل جو پرنسس تھے، پرنسس کا ٹیچر تھا وہ. بہت بڑا اس کا رسپیکٹ دیا جاتا تھا وہاں فیملی، اس میں پیلس میں پلیٹو کو.
پلیٹو نے کیا ٹارگیٹ بنایا کہ الیگزینڈر اس کا ڈسائپل تھا، الیگزینڈر کو فلاسفر کنگ بناؤں گا اور پھر ساری دنیا میں وہ ایک آئیڈل اسٹیٹ بنائے گا وہ. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ایتھنز بھی نہیں ہوا، وہ پوری دنیا میں کہاں سے ہوتا وہ. تو کوئی بھی آدمی جس کو بڑے بڑے اسٹیج ملتے ہیں، پوری ہسٹری مجھے بتا دیے کہ اس نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہو ان ٹرم آف ریزلٹ. دیکھیے، ایک ہے ان ٹرم آف کراؤڈ دیکھنا کسی کو، ان ٹرم آف بلڈنگ، ان ٹرم آف کراؤڈ، ان ٹرم آف فیم. تو مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ان ٹرم آف پازیٹیو ریزلٹ مجھے بتائیے کون شخص ہے ان ٹرم آف پازیٹیو ریزلٹ؟ ایک بھی نہیں ہے. تو وہ ہے جس نے کہ چھوٹے کام سے اپنے کام کو شروع کیا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹے کام کو انہوں نے کام سمجھا، بادشاہت کو اگنور کر دیا، بادشاہت کے آفر کو آپ نے قبول نہیں کیا اور چھوٹے کام میں اپنے کو لگا دیا، تو خدا کے فضل سے انہیں بہت ہی بڑا کام انجام دیا انہوں نے. تو میں آپ اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں چھوٹے کام بھی کو بڑا کام سمجھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم آپ جاتے ہیں کسی کانفرنس میں، ہم جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں، ہم جاتے ہیں کسی عید بقرعید کی نماز میں، وہاں پر پیمفلیٹ بانٹتے ہیں. دیکھنے میں چھوٹا سا پیمفلیٹ ہوتا ہے، وہ کوئی سمجھا یہ کیا ہے، یہ کون سا کام ہے، پیمفلیٹ بانٹ رہے ہیں. اسی کو آپ بڑا کام سمجھیں. اپنے بیگ میں 10-20 پیمفلیٹ آپ رکھے تو آپ لگے کہ بھائی کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسی کچھ نہیں ہے کو بڑا کام سمجھیں آپ. ایک شخص سے انٹریکشن کرنے کو بڑا کام سمجھیں آپ. ایک شخص کو پیمفلیٹ دینے کو بڑا کام سمجھیں آپ. ایک چھوٹی سی لائبریری اپنے گھر میں قائم کریں آپ. آپ گھر میں ایک 1 روم سیٹ میں آپ رہ رہے ہیں، جگہ بہت تھوڑی سی ہے، اسی میں آپ ایک الماری بنا کر کے اپنی ایک لائبریری کھڑی کر دیں. وہ بڑا کام ہے وہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کچھ انسانوں کو اس ذہن کو بدل لیا، ذہن کو، اس کے مائنڈ کو، ان کی سوچ کو، تو بہت بڑا کام آپ نے کیا. کسی نے کہا ہے کہ کنٹریز کو کانکر کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے مائنڈ کو کانکر کرنا. ایک انڈیویجول مائنڈ کو اگر تم نے کانکر کر لیا تو تم نے پوری دنیا کو کانکر کر لیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ سوچ آنا چاہیے، یہ سوچ. تو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام دکھائی پڑے. حالانکہ دیکھیے، میں ایک بات اور عرض کروں کہ چھوٹا کام اور بڑا کام بھی آپ ریلیٹیو ٹرم بن چکے ہیں. ریلیٹیو ٹرم، وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب آپ الیکٹرانک دور میں ہیں، الیکٹرانک ایج میں ہیں. اب دور قریب کیا، اب تو ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے شاید دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں بیٹھ کر کے آپ اپنا میسج شاید دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. اب تو ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. اب دور اور قریب کا تو فرق ہی مٹ چکا ہے. یعنی آج یہ پاسبل ہو چکا ہے کہ آپ یہاں بولیں، آپ کی بول امریکہ، یورپ میں سنی جا رہی ہو. تو اب دوری کا تصوری، دوری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب چھوٹے بڑے کا جو ڈفرینس ہوتا تھا پہلے، وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ تو دعوت کا مشن ہے، یعنی بات کو پہنچانا، یہ مشن ہے ہمارا، کنوے کرنا.
تو کنوے کرنے کے لیے جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے اس کو لے کر آپ سوچیے تو ہمارا کسی کا مشن چھوٹا مشن ہو نہیں سکتا ہے اگر وہ ماڈرن کمیونیکیشن کا استعمال کرے تو ہر مشن بڑا مشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے اپنے ساتھیوں میں بھی کانشیسلی نہیں مگر انکانشیسلی یہ بات بیٹھی ہوئی ابھی بھی مجھے شک ہے کہ چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھنا یہ ایک سیکریفائز کرنا پڑے گا آپ کو. اپنے انکانشیس مائنڈ تک کو آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ میرے انکانشیس مائنڈ میں تو بیٹھی نہیں ہوئی یہ بات. تو میں پھر کہوں گا کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹٹولیے, کیونکہ جب تک آپ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تب بھرپور طور پہ لگیں گے نہیں اس میں. جس کام کو آدمی امپورٹنس دے تبھی تو بھرپور طور پہ لگے گا اس میں. مجھے لگے گا کیوں؟ وہ کسی کام میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا, اس کے بغیر کام ہوتا نہیں. جب تک آپ ڈیڈیکیٹ نہ کریں اپنے آپ کو تب تک کیسے کام ہوگا؟ تو اس کام میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیے کہ آپ اپنے کانشیس مائنڈ انکانشیس دونوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں یہ بات تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے کہ میں چھوٹے کام کو چھوٹا کام سمجھتا ہوں, بڑا کام مجھے بڑا دکھائی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یعنی اپنے 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 ایکسپیرئنس کو, جو زندگی بھر کا جو ایکسپیرئنس میرا ہے اس کو میں سمیٹوں تو یہی اس کا خلاصہ ہوگا کہ بڑا کام وہ آدمی کر پاتا ہے جو چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھے. یہ میرا فارمولہ ہے. بڑا کام مطلب رزلٹ کے اعتبار سے بڑا کام, ایک ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے بڑا کام. ایک ہوتا ہے کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے کوئی کام بڑا دکھائی پڑے بٹ وہ نتھنگ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. حقیقت کے اعتبار سے بڑا کام. میں یہ کہوں گا کہ حقیقت کے اعتبار سے بڑا کام وہ لوگ کر پاتے ہیں جو چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھ سکیں. سر الحیات کائن فی البدایۃ المتواضع. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Maria. A lot of personal examples are found in your talks. Is there a special reason for doing so? اچھا دیکھیے, اگر آپ کسی بات کو یعنی جو پرسنل ایگزامپل جو میں نے کہا انہوں نے اس کے بغیر ہم بات کہیں تو وہ ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے, ایبسٹریکٹ. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ میں نے اس پہ اس کا ایکسپیرئنس کیا ہے اور اس کے ایکسپیرئنس کا رزلٹ نکلا ہے تو وہ ایکچوئل معلوم ہونے لگتی ہے. یہ جو سننے والا ہے اس کو ایبسٹریکٹ نہ سمجھ کر کے ایکچوئل سمجھے, اس کے لیے دینا پڑتا ہے ایسا. ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ ہسٹری کا, وہ بھی ہم دیتے ہیں. کچھ ایگزامپل ہم اپنے پرسنل بھی دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیونگ ایگزامپل بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو پہلے گزرے انہوں نے ایسا کیا, اس کو آپ لے کر کے بتائیں, وہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے, آپ کرتے ہیں وہ بھی. لیکن جب ایک انسان جو آپ کے سامنے بول رہا ہے وہ خود یہ کہے کہ میں نے اس کو تجربہ کیا ہے تو وہ ایک لیونگ پروف بن جاتا ہے اس بات کی سچائی کا. جیسے کہ میں نے کہا کہ غصہ مجھے بھی بہت آتا ہے, جیسے سب کو آتا ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ غصہ آیا تو میں ایک دم چپ ہو جاتا ہوں, چپ ہو کر کے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر فوراً میں پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین. یہ کیا ہے؟ یہ ڈائیورژن کرنا ہے.
جب آپ غصہ آیا آپ چپ ہو گئے, چپ ہو کر آپ یہ پڑھنا شروع کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا ایک اور طرف. تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو صرف ایبسٹریکٹ نہ سمجھیں, صرف دور کی ہسٹری کا مثال نہ سمجھیں, بلکہ اس کو ایک لیونگ پروف کے طور پر وہ لیں اس کو, اور اس کو سمجھیں کہ بالکل پاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں پاسبلٹی کا ایلیمنٹ بڑھتا ہے پرسنل ایگزامپل دینے سے. This question is from Razia. People often hold the opinion that we do not need to be grateful to God for anything because He created the world and so it is God's duty to do all that He does. Please comment on this. یہ تو ایک ایبسرڈ بات ہے, کوئی بھی اس کا عمل بھی نہیں کرتا. آپ کا بیٹا اگر آپ کے لیے کمائی لا کر دے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ کا کمپنی میں آپ کو اگر پروموشن ہو تو وہاں بھی آپ بہت کہتے ہیں بڑی اچھی کمپنی ہے. ہر جگہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گریٹفل بنتے ہیں جو آپ کو کچھ تھوڑا سا دے دے. آلریڈی آپ ایسا کر رہے ہیں. جیسے اسی دلی میں جب سنجے گاندھی کا دبدبہ تھا, تو ایک میں سچی قصے بتاتا ہوں آپ کو. ایک صاحب جو تھے وہ ایم پی تھے, پارلیمنٹ کے ممبر تھے, یعنی راجیہ سبھا کے ممبر تھے وہ. تو میرے ایک ساتھی تھے, وہ اسے ملنے کے لیے گئے. جب لوٹ کر آئے تو وہ کہا کہ بات بات میں وہ کہتے تھے, یعنی جو ایک فلیٹ ملا تھا ان کو اس کی طرف سے, وہ گاؤں کے ایک آدمی تھے, پھر لگ گئے سنجے گاندھی کے ساتھ. سنجے گاندھی نے ان کو راجیہ سبھا کے ممبر بنوا دیا. تو بابا کہتے تھے کہ یہ سب سنجے بابو کی دین ہے, یہ سب سنجے بابو کی دین ہے. تو آپ بتائیے کہ چھوٹے سے معاملے میں تو آپ گریٹفل بنتے ہیں, اور بڑے معاملے میں کہتے ہیں کہ میں نہیں بنوں گا. میں اس وقت مانوں گا آپ کو کہ جب آپ کسی بھی معاملے میں آپ گریٹفل نہ بنیں. میں آپ پھر جی نہیں سکتے دنیا میں. تو یہ نیچر کے اگینسٹ میں جاتی ہے بات کہ آپ کسی سے ملے آپ کو اور اس کا آپ گریٹفل نہ بنیں اس کے لیے. یہ نیچر میں ہے کہ جو گیور ہوتا ہے اس کے لیے میرے اندر سے ایک پازیٹیو رسپانس آتا ہے. یہ تو نیچر ہے, اگینسٹ, یہ بات اگینسٹ نیچر ہے. ایسا بات کیوں کہتے ہیں لوگ؟ کیونکہ یہاں پر کمپلشن نہیں ہے, وہاں پر کمپلشن ہے. بیٹے کو اگر شاباشی نہیں دے گئے تو وہ پیسہ بند کر دے گا. کمپنی کے لیے گریٹفل نہیں بنے گا تو پروموشن نہیں کرے گا آئندہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو کمپلسیولی گریٹفل بننا ہے وہاں تو آپ بن رہے ہیں, اور جہاں آپ کو یعنی آزادی کے ساتھ کرنا ہے, جہاں کمپلشن نہیں ہے, تو وہاں کہتے ہیں کہ میں گریٹفل نہیں بنوں گا. یہ تو بہت ہی تھرڈ کلاس کی بات ہوئی. تو کیس اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ گریٹفل نہیں ہیں کسی کے لیے, ہیں, لیکن وہاں ہے جہاں کا آپ کو کمپلشن ہے آپ کے لیے. جہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں گریٹفل نہیں بنوں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو بہت ہی تھرڈ کلاس کی بات ہے, یہ کوئی اونچی بات نہیں ہے. This question is from Sadia. An English daily quoted Benazir Bhutto as having said, I am fearless. When you live a life of tragedies, deception, and power plays, you become fearless. This life chose me. My death will choose me too. What are your comments on this? یہ تو میں بتاؤں کہ ورڈ پلے ہے, بات تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے, انسان بیسیکلی ایک بہت ہی ولنریبل کریچر ہے. ہر وقت ہم ولنریبل ہیں. فیئرلیس کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ امپاسبل ہے. اب یہ مثلاً بجلی یہاں ہے, کیا آپ ڈائریکٹ طور پر چھو سکتے ہیں بجلی کے کرنٹ کو؟ آپ وہاں فیئرلیس نہیں بن سکتے. اگر فیئرلیس بن جائیں تو آپ مر جائیں. آپ کو اوپر کی اسٹیج نہیں جانا ہے تو آپ کہیں کہ میں اسٹیئر نہیں یوز کروں گا, میں تو جمپ کروں گا. تو ایسا فیئرلیس ہونا کوئی کسی کام آئے گا آپ کو؟ ہر وقت ہم
فیئر میں جیتے ہر وقت کہ مجھے اسٹیئر سے اترنا ہے، جمپ نہیں کرنا ہے، وہ بھی ایک فیئر کی بات ہے. مجھے ڈائریکٹ نہیں چھونا ہے الیکٹرک کرنٹ کو، وہ بھی فیئر کی بات ہے. مجھے بینظیر بھٹو جو ہے اپنے ووٹروں کے اگینسٹ میں ایک ورڈ نہیں بول سکتی تھی وہ. یعنی ووٹر کو اپیز کرنا ہر لیڈر کا کام ہوتا ہے، اس کا بھی کام تھا. وہاں کیوں نہیں فیئرلیس بن گئی وہ؟ میں ووٹروں کو کچھ پرواہ نہیں کروں گا، کچھ بھی بولوں گا چاہے ووٹر غصہ ہو جائے، مجھے ووٹ نہ دیں. یہ صرف ورڈ پلے ہے. کوئی بھی آدمی فیئرلیس بن کر دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے. فیئر جو ہے ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے، پارٹ آف آور لائف ہے. جگہ جگہ ہمیں کسی سے اندیشہ ہوتا ہے، کسی سے ڈر ہوتا ہے، تو ہم جی پاتے ہیں، نہیں تو ہم جی نہیں سکتے، کبھی نہیں جی سکتے. اب ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اب بغیر پیراشوٹ کے آپ جمپ کر دیں کہ میں ایسے اتر جاؤں گا، تو آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ یعنی ہر دن ہزاروں بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی فیئر کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے کو ڈسپلن رکھنا پڑتا ہے. ڈسپلنڈ لائف ہی کا نام ہے فیئرفل لائف. یعنی ڈسپلنڈ لائف ہی کا دوسرا نام ہے فیئرفل لائف. جب آپ ڈریں گے تو آپ کے اندر وہ آ جائے گا، یعنی آپ کاشس انسان بن جائے گا. کاشس، احتیاط آئے گی آپ کے اندر، تو آپ کے ڈسپلن آئے گا، سیلف کنٹرول آئے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ورڈ پلے ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس پر وہ کبھی بھی میرے بھٹو نے ایک دن بھی اس پر عمل نہیں کیا ہوگا. وہ عمل کرتی تو زندگی نہیں رہتی، پہلے مر چکی ہوتی 27 دسمبر سے پہلے ہی. This question is from Dr. Farida Khanam. Why is that people who have tasted power feel that their lives would be meaningless without power? دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے پاور کنڈیشننگ کی وجہ سے. کسی بھی زندگی میں ہو تو آپ کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. اب جو آدمی گیا پولیٹیکل فیلڈ میں، لیڈر بن گیا، تو کیا ہے، آپ کو کوئی اسٹیج ملتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، ہر وقت اس کی فوٹو چھپ رہے ہیں، ہر جگہ اس کو واہ واہ ہو رہی ہے. اس سے اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. جو آدمی جھوپڑی رہتا اس کی بھی کنڈیشننگ ہو رہی ہے، جو وہاں اس کی بھی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنڈیشننگ کو سمجھ نہیں پاتا کہ میں جو دوڑ رہا ہوں پاور کے پیچھے، تو یہ دوڑ رہا ہوں آؤٹ آف کنڈیشننگ. اس سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا میں. اس سے اوپر کا اگر سوچ پائے، اس سے باہر نکل کر کے، یعنی وہاں جو اس کو فیم مل رہی ہے، جو اسٹیج مل رہا ہے، جو اس کو وہاں پر یعنی اس کا ایگو بوسٹ ہو رہا ہے، اس سے باہر نکل کر اگر سوچے وہ، یعنی اپنے کو ڈی کنڈیشن کرے، تو لگے کہ کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. جیسے مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بینظیر بھٹو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے اچھا ارینجمنٹ سیکورٹی کا نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مار ڈالا گیا. میں کہتا ہوں کہ اندرا گاندھی نے تو پورا لشکر لگا رکھا تھا اپنے اس میں، تب بھی مار ڈالا ان کو لوگوں نے. ضیاء الحق نے بہت زبردست انتظام کر رکھا تھا اپنی سیکورٹی کا، پھر بھی وہ مارے گئے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی سے ایکسپلین ہوتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں آؤٹ آف کنڈیشننگ اور سمجھتے ہیں کہ میں کوئی سچائی بول رہا ہوں. سچائی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کنڈیشن انسان کی بولی ہوتی ہے. This question is from Stuti. Was the denial of Satan to bow down before Adam also a part of the creation plan of God? نہیں، کریشن پلان آف گاڈ کا جو پارٹ تھا وہ تھا فریڈم، کہ خدا نے انسان کو فریڈم دیا، وہ تھا. باقی کام جو ہے وہ سیٹن کا یا انسان کا تھا. یعنی خدا نے پیدا کیا مٹیریل ورلڈ، اس کو کوئی فریڈم نہیں ملی ہوئی تھی.
پھر خدا نے پیدا کیا اینجلس کو، انہیں بھی کوئی فریڈم ملی ہوئی نہیں تھی. پھر خدا نے پیدا کیا جنات کو، ان کو خدا نے فریڈم دیا. اور اس کے بعد پیدا کیا خدا نے انسان کو، اس کو فریڈم دیا. تو فریڈم جو ہے پارٹ آف کریشن ہے. باقی جو ہے وہ انسان کا کام ہے، جنات کا کام ہے، وہ سیٹن کا کام ہے کہ وہ مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے اس فریڈم کو. ایسا میں سمجھتا ہوں. This question is from Mustafa. مولانا صاحب، سید قطب اور سید مودودی کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر دعوتی کام کرنے کے جو اپرچونٹیز مل رہی تھیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، لیکن ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ پروفٹ نے بھی پریزنٹ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور اسلامی حکومت قائم کی. یہ تو بڑا انوکھا ہے. رسول اللہ نے ریجیکٹ کر کے دعویٰ ورک کیا. انہوں نے دعویٰ ورک نہیں کیا، انہوں نے پولیٹیکل اپوزیشن بن گئے. وہ یہ تو ایگزامپل صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کے آفر کو نہیں لیا تو اس کے بعد کام آپ نے کیا کیا کہ پولیٹیکل فیلڈ سے باہر آ کر کے انہوں نے دعویٰ ورک کیا. یہ لوگ یہی کرتے کہ اس کو انکار کر کے آتے اور دعویٰ ورک کرتے. وہ پولیٹیکل ٹکراؤ کے اسی کو لینے کے، اسی کو چھیننے کے لیے دوڑ پڑے کہ تم دے رہے ہو ہمیں صرف چھوٹا سا، ہم پورا پورا تم کو قبضہ کریں گے. ہم کو ایک منسٹری نہیں چاہیے، ساری منسٹری چاہیے. ہم کو ایک یونیورسٹی نہیں چاہیے، ساری گورنمنٹ چاہیے. یہاں پہ ایگزامپل صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اگر آفر کو قبول نہیں کیا تو کیا اس کو دیکھیے آپ. کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں چلائی انہوں نے، بلکہ پیسفل دعویٰ ورک کیا. پیسفل دعویٰ ورک. ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو ایک ہنگامہ والی پالیٹکس چلا دی. اس سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. This question is from Dr. Pradhan. Maulana, as you said, most of the spiritual leaders and big names in history or crowd pullers work is small. But if we see the background, most of them had started from small point and reached to the peak of their respective fields and made themselves crowd pullers. Please clarify, are all the crowd pullers failures? Will CPS not reach at the point of crowd pulling? یہ کراؤڈ کو کب آپ اکٹھا کر پاتے ہیں اس کو دیکھیے. جب لوگوں کے سینٹیمنٹ کو آپ فیڈ کریں. لوگوں کے سینٹیمنٹ کو فیڈ کریں. جیسے مثال کے طور پر بابری مسجد جب ڈیمالش کی گئی تھی 6 دسمبر 1992 کو، تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مسجد کو وہیں ری بلڈ کرو، تو اچانک وہ کراؤڈ پلر بن گئے. بھیڑ کی بھیڑ ان کی جلسوں میں آتی تھی. مسجد وہیں بنائے گی، مسجد وہیں بنانا پڑے گا، تم کو مسجد کو ری بلڈ کرنا پڑے گا اسی جگہ. بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس قصے کو بھول جاؤ. میں نے کہا تھا کہ ہندو بھی بلا دیں، مسلمان بھی بلا دیں، کہ میرے پاس کراؤڈ نہیں آیا تھا. لیکن آج دیکھیے، آج سارے مسلمان اسی پر ہیں، سارے ہندو اسی پر ہیں. ہندو بھول گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر جو لوگوں نے ڈیمالش کیا تھا اس وقت وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ اجودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے. اجودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی وہ 300 یا 3000 مسجدوں کی لسٹ بنائے ہوئے تھے. اب کہاں ہے وہ لسٹ؟ کہاں ہے کاشی متھرا؟ میں نے یہ کہا تھا اس وقت ہندو مسلمان دونوں کو کہ ایک ہی پر اسٹاپ لگا دو. مسلمان بھی چپ، ہندو بھی چپ. دونوں کو میں نے کہا تھا. اس وقت دونوں میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی، نہ ہندو نے سنی نہ مسلمان نے سنی. لیکن آج دیکھیں سب کے سب چپ ہیں. نہ ہندو نعرہ لگا رہا دوسری مسجدوں کا، نہ مسلمان نعرہ لگا رہے ہیں کہ مسجد کو وہیں کہیں پھر بناؤ. سب اپنے کھان کمانے میں لگے ہوئے ہیں. تو وزڈم کی بات یہ ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھ کر بولتے ہیں، اور جو ایموشنس کو ایڈریس کرے تو وہ بھیڑ لگتی ہے. وہ بھیڑ آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، جسٹ لائک ببل.
یہ بھیڑ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جیسے ایک ببل ہوتی ہے. انڈیا میں آپ دیکھیے مہاتما گاندھی سے ذرا کون بڑا تھا کراؤڈ پلر, سارا انڈیا ان کے ساتھ ہو گیا تھا. وہی مہاتما گاندھی 15 اگست کے بعد اسی دلی میں برلا مندر میں وہ جو کرتے تھے صبح کو, تھوڑے سے لوگ آتے تھے وہاں پر, سب بھاگتے تھے منسٹروں کے پاس, کیونکہ کام بنتا تھا منسٹروں سے. تو مہاتما گاندھی نے یہ بولا تھا, یہ ہسٹری ہے, کہ اب میری کون سنے گا. ایک کتاب چھپی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, اب میری کون سنے گا. تو کراؤڈ پلرس جو ہوتے ہیں ان کا انجام دیکھیے آپ, جسٹ لائک ببل ہوتے ہیں. یہ تو ببل پالیٹکس ہوتی ہے. جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے, وہ ببل کی طرح اٹھے اور پھر ختم بھی ہو گئے. اور جو لوگوں نے وہ کام کیا اس طریقے سے میں نے کہا کہ سر الحیات کائن فی البدایۃ المتواضعہ, ہمبل بگننگ از دا بیسٹ بگننگ. انہیں کا کام جو ہے اس کے اندر یعنی لاسٹنگ ویلیو اس کے اندر پیدا ہوئی, دیر تک باقی رہا, کوئی کام بڑا وہ کر پائے. تو آپ یہ نہ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے کراؤڈ اکٹھا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. رزلٹ تو میرا طریقہ کیا ہے, میرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو کسی بھی معاملے میں رزلٹ کو دیکھ کر کے اپنا ججمنٹ دینا چاہیے, کسی بھی معاملے میں. یہاں تک کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اوور ایٹنگ کرنے کے تو کیا ہوگا, بڑھ جائیں گے. تو وہاں بھی رزلٹ دیکھیے کہ کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. تو کوئی ایک بھی ایسا کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو وائز آدمی رزلٹ کو دیکھ کر کرتا ہے. جو ان وائز آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ایموشن پہ توڑتا ہے. تو چونکہ بھیڑ ان لوگ ہوتی ہے جو ایموشن پہ توڑتے ہیں, تو جو لوگ ان کے ایموشنس کو ایڈریس کریں ان کا بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے, لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھیڑ اکٹھا کرنے کی, کیونکہ ہمارے ساتھ میں وہی ہوگا, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ہمارا مشن دیکھیے کیا ہے, بھیڑ نہیں ہے, کراؤڈ نہیں ہے. ہمارا مشن صرف ایک ہے, انسان کو ہیل سے بچانا, اس کو پیراڈائز کا راستہ دکھانا. بس انسان کو, ایک انڈیویجول کو ہیل فائر سے بچانا اور گارڈن آف پیراڈائز میں اس کو جانے کے قابل بنانا. بس اور کوئی ہمارا مشن دوسرا نہیں ہے. ہمیں نہ بھیڑ سے مطلب ہے نہ کسی اور چیز سے مطلب ہے.